अस्सलाम की नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को इज़्ज़त और एहतराम का वो बुलंद मुकाम बख्शा, जिसकी वो असल और उसकी फ़ितरत के ऐन मुताबिक है। बल्कि ये कहना भी दुरुस्त ही होगा कि औरत को जो मकाम, जो इज़्ज़त हमें बख्शी है, वो इस्लाम से पहले दौर जहालत में बिल्कुल भी नहीं थी। और हमारी हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में उन ऐसी अज़ीम हस्तियाँ गुज़री हैं औरतों में, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े कारनामे किए हैं। उसी उन्हीं में से एक हस्ती पे आज हम बात करेंगे। हमारा मौज़ूए गुफ्तगू बिन्ते ज़हरा करबला में है और हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा नुसरत सलीम साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम नुसरत, खुशामदीद वालेकुम आपको। अस्सलाम। कैसी हैं आप शमा? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नुसरत, हमारा बड़ा खूबसूरत मौज़ू है और ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें हैं, वो यकीनन वो सुनेंगी भी और इन अज़ीम हस्तियों पे बात करने की वजह यही होती है कि हम अपने एक तो ईमान को दोहराएँ और उनसे हम इंस्पायर हों। क्योंकि जिन ज़िंदगियों से हम गुज़र रहे हैं, जैसी हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी हस्तियों को याद किया जाए ताकि हम अपनी अमाल को दुरुस्त कर सकें, हम अपने डायरेक्शन को दुरुस्त कर सकें। मैं गुज़ारिश करूँगी कि हमारा जिस तरह का मौज़ू है, आप हमें बताइए कि मैदान करबला में ख़वातीन और बिलख़ुसूस हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार की क्या अहमियत थी? देखिए, सबसे पहले मैं हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बात करने से पहले कहूँगी कि इस्लाम एक शानदार तारीख़ रखता है औरत के मुक़ाम के हवाले से। इस्लाम ने औरत को हर लिहाज से जो इज़्ज़त और तकरीम बख्शी, हम यकीनन अगर कुरून उला की उन ख़वातीन की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, जैसे हम हज़रत खदीजतुल कुबरा पर बात करें, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी को देखें, इसी तरह अगर हम आज करबला की बात कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, तो हम इस्लाम की पहली शहादत को देखें, जो कि एक खातून हज़रत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत से शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बतौर मिसाल, बतौर रोल मॉडल, बतौर नमूना ऐसी बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं कि आज जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनिया और आक़िबत दोनों को सँवार सकते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा और हज़रत अली मुर्तज़ा की बेटी हैं। आपका नाम ज़ैनब है। यहाँ यकीनन आज हम करबला के हवाले से हज़रत ज़ैनब के किरदार पर बात करेंगे, लेकिन ज़ैनब का मतलब है ज़ैन और अब, यानी अपने वालिद की ज़ीनत। और हज़रत ज़ैनब को ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो हज़रत ज़ैनब ने वाक़ई अपनी ज़िंदगी में आने वाले वक़्त में ये साबित करके दिखाया कि वो ना सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और उनकी मोहब्बत की वारिस हैं, बल्कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की जो तक़वा है, हुँ, हुँ। तरबियत है, रियाज़त है, इबादत है, और हज़रत अली शेरे खुदा की जो खिताबत है, उसकी हुँ, भी हुँ। वारिस हैं। तो जब बहुत मैं करबला से, चूँकि बहुत हमारा आज बिन्ते ज़हरा करबला में हमारा आज का उन्वान है, तो जी, मैं अपने तमाम जो हमारे सुनने वाले ना हैं उनको बताना चाहती हूँ, नाज़रीन को, जी, जो सामईन और नाज़रीन हैं उनको, बिल्कुल। कि जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से चले, तो हज़रत ज़ैनब ने आपके साथ चलने को तरजीह दी। हालाँकि जिस सफ़र पे वो जा रहे थे, उस सफ़र की मुसीबतें, आज़माइशें सामने थीं, आश्कार हुँ, थीं कि आगे हुँ, चलकर क्या होने वाला है। लेकिन हुँ, हुँ। आपने हज़रत इमाम हुसैन के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जाने को अहमियत दी। तो हम करबला की तारीख से करबला के मैदान में अगर पहुँचते हुँ, हुँ, हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं हुँ, हुँ, कि ज़ाहिर क्या है और तारीख क्या कहती है। हुँ, ज़ाहिर ये है कि हुँ, हुँ, चंद अफ़राद के मुकाबिल हुँ, हज़ारों का लश्कर मौजूद है, हुँ, और उन चंद अफ़राद में बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन सुभान शामिल हैं,
حضرت زین العابدین جو کہ اس وقت بیمار تھے وہ شامل ہیں، اور ہوں ان کے پاس کوئی سامان حرب بھی اتنی بڑی مقدار میں موجود نہیں ہے. ہوں سامنے والے جو ہیں وہ سوچ کر آئے ہیں، وہ ارادے سے آئے ہیں، ان ہوں کے پاس طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے. ہوں لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ہوں کہ اس میدان میں وہ قافلہ شہید ہو گیا جو کہ چند ہوں افراد پر مشتمل تھا، اللہ اکبر. اور جو غالب آ گئے تھے ان کا جی. نام و نشان مٹ گیا، اور جو ہوں باقی رہا وہ کربلا کا ذکر ہے. بے شک بے شک. دوستوں دیکھیے اور کہ یہ وہ ہستیاں کیا میں اگر ہم آج کے مطلب ہماری تو کوئی صحیح پوچھیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے جڑے ہوئے لوگ تھے اور بہت قریبی لوگ تھے. ان کی تو بات ہی کوئی اور کیا ہی بات ہے ان کی. لیکن دیکھیے کہ ہم اگر اپنے اوپر اپنے ایمان کے اوپر بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو کتنی کتنی عظیم کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیے کہ ہم جس مقصد اور جس نیت اور جس طرح سے وہ جا رہے تھے اور ان میں خواتین کا بھی اسی طرح سے رول مطلب کہ انہوں نے بھی کوئی مطلب اس میں یہ نہیں سوچا کہ ہم عورتیں ہیں ہم کیا اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گی لیکن بس ایمان تازہ تھا اور بس نکل گئے وہ ان کے ساتھ ہی. کتنی بڑی بات ہے. اور دیکھیے کہ جی بالکل بالکل چھوٹی سی جیسے کہ بھی آپ نے ایسا ہی بتایا ہے، کہ بالکل چند بچے اور چند فیملی ممبرس. صحیح ہے. اگر ہم شب عاشور کی بات کرتے ہیں، اگر ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو شب عاشور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت امام زین العابدین کی روایت سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ تمام شب عبادت میں مصروف رہیں، آپ تمام شب اپنے مصلی پر بیٹھی نوافل میں اور دعاؤں میں جو ہے آپ نے گزاری. اس وقت کی اگر بات کریں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک آزمائش ہے وہ سامنے ہے، ہوں ایک ایسی چیز ہے جس کا پتہ ہے، لیکن ہوں اپنے رب کے حضور وہ صابر بھی ہیں اور وہ شاکر بھی ہیں. ہوں اور ہوں پوری رات انہوں نے عبادت میں گزاری. جب میں نے سبحان اللہ. اس کو پڑھا تو یہ بھی سوچا میں نے کہ ایسا کیوں نہ ہوتا، حضرت ہوں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مثال کیوں نہ سامنے آتی. اس لیے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی، بے جو شک. کہتی تھی، جو فرماتی تھی کہ یا اللہ تیری شب اتنی جلدی کیوں ختم ہو جاتی ہے جب میری سبحان عبادت ختم نہیں ہوتی. اور کیا وہ بات. اس نانا کی نواسی بھی تھی کہ جن کو قرآن پاک میں خود ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے کھڑے جن کے پاؤں پہ وہم آ جاتا تھا اور ہوں وہ اپنی امت کے لیے جو ہے دعاؤں میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو ہوں جب اس سحر ہوئی اس شب کی تو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں ہوں تک کہ خانوادہ رسول سے جتنے بھی جی. حضرت علی کے بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے، حضرت ہوں امام حسین کے جو بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے. ہوں اب ان سب کی شہادتوں کے بعد جب حضرت امام حسین نے خود میدان کربلا میں جانا چاہا ہوں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، ہوں اور آپ اجازت دیں اور یہ سعادت بخشیں کہ میرے بچے جو ہے میرے بیٹے پہلے جائیں اور اس کے بعد آپ جائیں. ہوں آپ کے دو بیٹے حضرت اون اور حضرت محمد رضی ہوں اللہ تعالی عنہما اس ہوں جنگ میں شہید ہوئے. اس ہوں کے بعد آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی حضرت امام، اب دیکھیں بہن بھائیوں میں پیار تو ایک فطری بات ہے. ایک ہوں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی بہنیں اپنے بھائیوں پر جان نچھاور کرتی ہیں، ہوں بہت سے بھائی اپنی بہنوں کے لیے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب کی محبت مثالی تھی کہ ہوں ایک دن مدینہ پاک میں حضرت امام حسین تشریف لے گئے اپنی بہن کے گھر، تو وہ صحن میں سو رہی تھی. ہوں تو دھوپ آ گئی تو آپ سایہ کر کے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت زینب نیند سے بیدار نہیں ہو گئی. تو وہ
मोहब्बत का ये आलम था, तो उस वक्त में भी जो है बहन और भाई की मोहब्बत को हम देखते हैं। आखिर दम जब हजरत इमाम हुसैन जो है वो जाने लगे, तो उन्होंने कहा हजरत ज़ैनब से कि हजरत ज़ैनब ने जाहिर है एक फितरी तौर पर भी और जो है वो आगे बढ़ी। तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब को नसीहत की कि मेरे बाद इस काफिले की राहबरी की जिम्मेदारी तुम पर है। इन औरतों और बच्चों का जो है ख्याल आपने रखना है। अगला सफर, मेरा सफर यहीं तक था। मैंने अपने फर्ज की अदायगी की और मैं अब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होने जा रहा हूँ। अगला सफर, अगली जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। तो हजरत इमाम अल्लाह हुसैन अकबर, भी कितनी शहीद बड़ी हुए उस बातें नुसरत, अगर इन पे हम गौर करें कितनी बड़ी बातें कि अल्लाह की राह में किस तरह से कुर्बान होना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किस तरह से अगर हम आज अपने अपने रिश्तों की बात करें कि देखिए एक ने अपना फर्ज अदा किया और दूसरे पे किस तरह से मुंतकिल करके होके अल्लाह की राह में जो है कुर्बान हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। असल में जो वाक़या करबला है वो तारीख का एक बड़ा अहम सबक है जी। कि जो लोग हक की राह पर चलते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। जो लोग अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को पेश कर देते हैं वो ऐसे तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह पाक उनकी इस तरह से उनका जिक्र बुलंद करता है कि वो कयामत तक बाकी रहते हैं। और ये बिल्कुल कुरान पाक की उस आया मुबारक का जिसका मफहूम है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं तुम उन्हें मुर्दा गुमान न करो, वो जिंदा हैं और अल्लाह की बारगाह से रिस्क दिए जाते हैं। तो शहादत हुसैन तो आज भी जिंदा है। वाक़या करबला की याद तो आज भी हर मुसलमान के दिल में ताज़ा है। क्या किसी को यजीद की खबर है या कभी किसी जगह पर किसी ने औलादे यजीद होने पर फख्र किया? ये शहादत हुसैन भी थी और ये ज़ैनब की क़यादत और सियादत भी थी जिसने इसको अवाम तक पहुंचाया। जब वो अलमनाक हमारी इस्लामी तारीख का वो अलमनाक दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा और जब सर नेज़ों पर उठाए गए और जब छोटे बच्चों तक को ऊँटों पे बांध दिया गया और वो काफिला यजीद की खिदमत में रवाना किया गया, तो एक लंबा सफर करबला से लेके यजीद के दरबार तक तय हुआ। कहने वाले बताते हैं कि उस दौरान सफर में बहुत से बाजारों से गुजर हुआ, बहुत से शहरों से गुजर हुआ और कई जगह पर हजरत ज़ैनब ने उन लोगों से बात की, उन लोगों को तक ये पैगाम पहुंचाया कि क्यों खानवादा रसूल ने करबला के मैदान में शहादतें पेश की। वो पैगाम जो है वही पैगाम है जो कुरान पाक का पैगाम है। वो वही पैगाम है जो तकवा और हिदायत का पैगाम है। वो वही पैगाम है जो ना हक बातिल के सामने हक के लिए डट जाना है। बेशक, तो हजरत ज़ैनब का किरदार बेहद मिसाली है और तारीख इसका जो है तारीख में हजरत ज़ैनब को सानिये ज़हरा भी कहा जाता है। तारीख में हजरत ज़ैनब को बहुत से तबकाते इब्ने साद और बहुत सी जो तारीख की किताबें हैं उसमें 61 से ज्यादा अलकाबात हजरत ज़ैनब के दर्ज हैं, जिसमें अकीला बनी हाशिम, सानिये ज़हरा, शरीकतुल हुसैन और जो है और बहुत सारे इल्काबात जो हैं वो दर्ज हैं। जब ये काफिला रवाना होता है और ये काफिला इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचता है तो उन लोगों को ज़ुअम ये था शमामा जी, उन लोगों के गुमान में ये था कि ताकत बड़ी चीज है, तलवार से सब कुछ ज़ेर किया जा सकता है। हक ना हक की पहचान उस वक्त भूल चुकी थी। उनको ये नहीं पता था कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले हुए बच्चे हैं। इनका अदब, एहतराम और इतरत अहले बैत जिसका ऐलान कुरान पाक में बार बार किया गया कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वो उसकी बज़ाहिर ऐसे ही आज का कारी अगर इस सारी तारीख को पढ़ता है
تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا. اس وقت کے مسلمانوں کی ایک تعداد نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا, یا ان کو بتایا ہی کچھ اس طرح سے گیا, یا کس وجہ سے. ہو سکتا ہے مال و زر کی محبت میں ایسا ہوا ہے, یا تاریخی حقائق جو بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے, لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ یزید کے ساتھ تھی. تو یہ تو ظاہر ہے ایک سیدھی صاف قسم کی منافقت ہے جس کو اسلام میں ناپسند کیا گیا. جو ہمارے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے آج کی عورت کو سیکھنے کی بات ہے, وہ جرت ہے, وہ ایمان سے محبت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر گامزن رہنے کے لیے اب اس سے زیادہ کیا کوئی قربانی پیش کر سکتا ہے کہ اپنا آرام, سکون, اپنا گھر بار, اپنے بھائی بھتیجے, اپنے بچے, سب کچھ قربان کر دیا ہے, لیکن جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کیا. بالکل. اور دیکھیے نصرت کی آپ اگر وہی بات ہے کہ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو چلے ہم مائیں ہیں, ہم خواتین ہیں, ہم عورتیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی حد تک اپنے خاندان سے زیادہ اپنے آپ کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے سامنے اپنے خاندان والوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور پھر بھی آپ اللہ کی راہ میں جو ہے بے مثال طریقے سے بس آپ جو ہے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کتنی بڑی آزمائش اور کتنا بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایمان کا کتنا بڑا, کتنا عظیم لیول ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا سوائے اللہ کی ذات کے, اور سوائے آپ دین کا اللہ کی جھنڈا رضا, اوپر بلند کرنے کے لیے. اللہ کی رضا کے اور دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے سوا اور کچھ بھی پیش نظر نہیں تھا. ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی تو اس وقت حضرت زینب نے اس سے کہا کہ ہم غالب آ گئے ہیں تم پر, اور شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں جو ہے رسوا کیا. تو اس پر حضرت زینب نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں قرآن جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے, اور اگر ہمارے جو ہیں ہمارے خاندان کے افراد شہید ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بڑوں سے جا ملے ہیں, اور ہم اللہ کی بارگاہ سے جو ہے ان کے لیے اعلیٰ درجات کے لیے دعا گو ہیں, اور ان کا جانا تمہاری رسوائی ہے, ہمارے لیے رسوائی نہیں ہے. تو اسی طرح سے بہت بات ہوئی, لیکن مختصر یہ کہ ابن زیاد کے دربار سے بھی آپ کو یزید کے دربار میں جو ہے وہ روانہ کیا گیا. اس سارے عرصے میں شمامہ جی اگر ہم ان مشقتوں کا اندازہ کریں کہ جو اہل بیت اطہار کی خواتین تھی ان کے لباس بوسیدہ تھے, ان کے پاس خوراک جو ہے وہ نہیں تھی, اور ان کو ایک بڑے برے حالات میں, اصل میں ان کو گھمایا اس لیے گیا. یزید جو ہے اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس بات کو نشان عبرت بنا دے, اس بات کو لوگوں کے لیے ڈر اور خوف جو ہے اس میں تبدیل کر دے, تاکہ کوئی بھی اس کی بادشاہت کو چیلنج نہ کر سکے, تاکہ کوئی بھی اس کی بیعت سے انکار نہ کرے, اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر اہل بیت اطہار نے اس کی بیعت نہیں کی تو نعوذ باللہ ان کو نشان عبرت بنایا گیا, اور ان کو اس طرح سے جو ہے وہ تنگ کیا گیا, اور اس طرح سے ان کا بے مظالم جو ہے وہ کے پہاڑ توڑے گئے کہ دودھ پیتے بچے بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے, اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی اس سارے سفر کے دوران جو کربلا سے لے کر یزید کے دربار تک اذیتیں اور مصیبتیں اٹھائیں, وہ لوگ دیکھیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں, اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں, اللہ کی رضا کو چھوڑ دیں, اسلامی شاعر کو چھوڑ دیں. تو یہ مقصد جو ہے تھا اس کا, جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن جو صبر و رضا کی مثال قائم کی, اور حضرت زینب نے جہاں امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے, جہاں ہر وقت ہر لمحہ ان کو دلاسا دیا, وہیں خواتین اور بچوں کا بھی خیال رکھا, اور باہر بھی ان لوگوں کے ساتھ جو راستہ بھر جو ایسے بھی لوگ تھے کہ جہاں آپ کا پڑاؤ ہوتا
وہ ظاہر ہے کہ جو یزید کے عہدیدار تھے یا جو یزید کے ماننے والے تھے اس وقت، وہ آتے اور طرح طرح کے سوال کرتے اور آوازیں کستے، نہ صرف ان لوگوں کی باتوں کا جواب دیا بلکہ بحفاظت جو ہے بعد میں جب آپ لوگ یزید کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں جو ہے حضرت زینب نے جو خطبہ دیا وہ تاریخ کا ایک جو ہے وہ شاندار آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا نمونہ ہے کہ سننے والے اس وقت بہت حیران رہ گئے کہ اتنی جرت ایک خاتون میں کہاں سے آئی، اور اس طرح کا جو ان کا انداز بیان تھا، اور اس پر یقیناً وہاں موجود بہت سے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لہجہ اور ہوں، ذوق یاد آ گیا۔ کیا بات ہے نصرت، مطلب یہ ایسے واقعہ ہے کہ ہم جب جب بھی سنتے ہیں، وہی آپ کی بات ہے کہ ہسٹری میں حضرت امام حسین محرم آتے ہی کہہ لیجئے کہ محرم آتے ہی یہ کہ ہر مسلمان خاندان میں ایک جہاں پہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال میں ہم دعاؤں کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں، اسی طرح دل رنجیدہ ہو جاتا ہے جب ہم کربلا کا واقعہ سننے کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور جہاں پہ آپ نے ابھی بالکل جیسے درست فرمایا ہے کہ یزید کی بات اگر کی جائے تو اس کو ایک بری ہی مثال کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسی مثال جو کہ واقعی ایک جسے کہہ لیں کہ جس کو سوچ کے ایک خوف سا آ جاتا ہے کہ کیا مطلب کیا اس کی سوچ، کیا غرور، کیا تکبر، کیا اپنا جو تھا، بس اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں آتی۔ لیکن دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ جو بے مثال اللہ کی راہ میں جو بس جہاد کے لیے نکل گئے، یا کہہ لیجئے کہ جس نیت کے ساتھ نکل گئے کہ بھلائی کا پیغام پہنچا سکیں، تو وہ واقعی ہی کہہ لیجئے کہ پوری ہماری اسلامک ہسٹری میں جو ایک ایسی مثال ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ جب سوچیں یا تو اس سے اثار اور قربانی کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے، یا تکلیف سی محسوس ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے جس کے ساتھ یہ کیا گیا۔ تو بے شک یہ نہ بھلانے والی بات ہے، جب تک ہمارے دلوں میں ایمان ہے، جب تک ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہم اسی طرح سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پر جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے سیکھنے کی بات ہے، وہ جہاں پر تقوی ہے، آپ کی عبادت گزاری ہے، وہاں پر آپ کی ذات کا یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے خواتین کی جو تعلیم و تربیت تھی، آپ نے نہ صرف اپنے گھر کی جو خواتین تھیں ان کی رہنمائی کی، اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام آپ ان خوبیوں کی وارث تھی، وہ آپ کو آپ کے تربیت میں ملی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اچھی مسلمان عورت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے ہوں، خاتون جنت کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کو حضرت علی کا زمانہ نصیب ہوا تھا، ہوں، اور ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو آپ انتہائی کم سن تھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ اس کے ہوں، بعد بھی آپ کو ام البنین اور حضرت اسماء بنت امیس جیسے اپنے وقت کی بہترین خواتین کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اس سب کے باوجود آپ کو ہم ان سب جب اتنے تربیت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور پھر حضرت زینب کے کردار کو دیکھتے ہیں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا ہی جرت مند ہونا چاہیے تھا، آپ کو ہوں، ایسا ہی عبادت گزار ہونا چاہیے تھا، اور ہوں، آپ نے جو اثرات اسلامی تاریخ پہ چھوڑے ہیں، آپ نے ہوں، مسلمان عورت کو جو عظمت اور عفت عطا کی ہے ہوں، وہ بے مثال ہے، بے شک، وہ بے بے شک، مثال ہے۔ بے شک۔ بلکہ میں نصرت یہاں پہ ہماری بہنیں جو ہماری ناظرین ہیں وہ میں ان کو بھی یہی اسی بات پہ ہی مخاطب کروں گی کہ کیا ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم کیا اپنے اپنے خاندان والوں کے لیے بھی اسی طرح سے کوششیں کرتے ہیں، یعنی کہ اثار و قربانی کا جو جذبہ جس طرح کی ابھی ہمیں نصرت صاحبہ نے بھی بتایا ہے کہ کیا خوبصورت خاندان سے ان کا تعلق تھا اور کیا خوبصورت تربیت انہوں نے پائی اور اسی کو آگے کس طرح سے لے کے چلیں۔
تو کیا ہم اپنے اپنے بیٹوں کو اس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی طرح سے مخلص ہیں؟ ہم کیا اپنے خاندان بحیثیت ایک مسلمان کیا ہم صحیح اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اتنی مضبوط عورت ہیں؟ کیا ہم اپنے ہی مضبوط رشتوں کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو سوال یہی ہے کہ کیا ہم واقعی چل رہے ہیں؟ اس پہ ضرور غور کیجیے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے نصرت جی آپ نے۔ جی بالکل، اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو تربیت اولاد حضرت عمر اور محمد جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت زینب نے، دیکھیے ہر کوئی وقت اور حادثہ جو بھی انسان پر گزرتا ہے اس کو جھیل لیتا ہے، لیکن حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ صبر ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس نے کیسے اس کو کیا؟ کچھ لوگوں نے بہت رویا، بہت جو ہے آپ کہہ لیں کہ جیسے اب عام طور پہ ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ کبھی بھی اس کو اللہ کی رضا کے طور پر اپنی زندگی میں ہمارے جو بھی کوئی معاملہ یا حادثہ پیش آتا ہے اس کو اپنی رب کی رضا کے طور پر نہیں دیکھتے کہ ہمارے رب نے اس آزمائش کے لیے ہمیں پسند کیا یا اللہ پاک نے گزارا ہمیں اس آزمائش سے، یا آج اللہ پاک نے ہمیں اس سے، اللہ کریم نے ہمیں اس سے گزارا اور یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ہاں، کربلا کا یہ حادثہ اور کربلا کا یہ المناک واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرد بھی صابر، شاکر اور شہید ہوتے ہیں، اور اگر خواتین کو دیکھیں تو خواتین بھی رب کی رضا میں راضی رہنے والی بن سکتی ہیں۔ بے لیکن شک، یہ بے ہے شک نصرت، کہ بڑی جو بھی خوبصورت آپ آپ کے نے بات پاس کی ہے۔ چھوٹے سے بہت چھوٹا جی، واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آئے یا بڑے سے بڑا حادثہ پیش، ہمیشہ یاد تو اس میں رکھیں اللہ کہ کی اللہ رضا ہی تعالیٰ کو کی سمجھا جائے رضا کہ ہے۔ واقعی بالکل آپ نے نصرت یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہم بالکل بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ واقعی اس بات پہ ناظرین ہم جب تک بریک میں ہوں گے آپ ضرور غور کیجیے گا، اور ہم بریک کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے۔ دیکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں، کیا ان کو ہم خوش دلی سے ان آزمائشوں پہ اترتے ہیں؟ کیا ہم یہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اگر ہمیں آزمائش دی ہے تو نکالے گا بھی وہ؟ ایک تو بات یہ غور کرنے کی، دوسری یہ کہ کیا جو ہے وہ ہمارے درجات بلند نہیں کر رہا ہے؟ تو یہی باتیں ہیں جس کو ہمیں غور کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے ہی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شبامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے وہ بنت زہرا کربلا میں ہمارے ساتھ لائن پہ ہماری بہت ہی پیاری بہن عالمہ نصرت سلیم صاحبہ موجود ہیں۔ نصرت صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح کی قربانی اور اثار کا جو نمونہ بن کے ہم لوگوں کو جو لیسن دیا ہے، ہمیں جو پیغام دیا ہے، ہم ان کو یاد کر رہے تھے تاکہ ہم اپنے اعمال میں شامل کر سکیں۔ جس طرح سے صبر اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے جو مقابلہ کیا ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ نصرت صاحبہ میں گزارش کروں گی کہ جس طرح سے ہمارا بریک سے پہلے سلسلہ تھا اسی کو وہیں سے جوڑتے ہیں، اور آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ واقعہ کربلا میں کس طرح سے ان کا رول تھا۔ جی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ میدان کربلا سے یزید کے دربار تک اور پھر مدینہ منورہ واپسی تک جو خواتین حضرت زینب کے ساتھ اس سفر میں موجود تھیں، انہوں نے بھی بے انتہا صبر، ہمت، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان میں حضرت ام فروہ، حضرت ام لیلہ، حضرت شہر بانو اور حضرت سکینہ، بہت ساری خواتین کے نام قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بھی ان سارے مصائب کو برداشت کیا، اور بے حد میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی کہ آپ گود میں پلنے والے دودھ پیتے بچوں کو بھی رب کی راہ میں نثار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو دو مقاصد تھے کہ جب ابن زیاد نے اس قافلے کو یزید کے دربار کے لیے روانہ کیا تو اس نے کہا کہ
काफिले को सीधे सफरी रास्ते से मत लेकर जाओ, बल्कि इनको बाजारों में घुमाओ और लोगों को बताओ कि जो शख्स यजीद की बैत नहीं करेगा उसका इंजाम यही होगा। अल्लाह ये अकबर। सब नुसरत, एक कॉल भी है हमारे साथ, हम कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद एक हमारे प्रोग्राम पॉइंट में। जो बहन, सॉरी आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं ब्रैडफोर्ड से बात कर रही हूँ। नुसरत साहिबा ने बहुत अच्छी तरह हजरत ज़ैनब के बारे में बताया, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहती हूँ कि जो हजरत ज़ैनब की तो जो सिफात हैं इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इतना नॉलेज और इतनी ब्रेवरी, लेकिन हमने हजरत ज़ैनब के लेवल पे या उस तरह की करेक्टरिस्टिक हमने अपने बच्चों में किस तरह पैदा करनी है, हमने अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह उस कि हम रिफ्लेक्ट करें हजरत ज़ैनब के करेक्टर को हमारे हर चीज़ में, हया में, शर्म में, हमारी करेज में। जब इस्लाम का जब मामला हमारे दीन का हो, हमने किस तरह करेज दिखानी है, हमारा नॉलेज किस लेवल का होना चाहिए, और हमने अपनी ज़ात को उस स्टैंडर्ड की तरफ तो अपने बच्चों को किस तरह लाना है, ये हमारी कोशिश होनी। उनकी तो सिफात तो ख़त्म ही नहीं हो सकती, जितना मतलब के जिक्र करें, जितना आप। बेशक, बेशक, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत ही दुरुस्त भी सवाल है, मैं कहूँगी बहन, हमारे लिए जो है हमें अभी इस मौज़ू पे गुफ्तगू करने की एक वजह ये भी है कि हम उनको रिफ्लेक्ट कर सकें, हम उनको अपने ईमान को तो ताज़ा करें, साथ ही हम हमारी जो बाद की जनरेशन है, जिनको हमें सिखाना है, जिनके अंदर हमें ये डालना है कि हमें हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में किस तरह की ख़वातीन और कितना खूबसूरत उन्होंने रोल प्ले किया है, किरदार जो है उन्होंने अपना निभाया है, उनको पढ़ना है, समझना है, सुनना है, ताकि हम अपने अमाल में शामिल कर सकें। जी, नुसरत साहिबा, आप हमारी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी देखिए, मैं इसका बिल्कुल एक जवाब दूंगी कि हम ऐसा शानदार तारीखी विरसा रखते हैं। अभी कुरान पाक में भी जा बजा इसकी तरफ इशारा किया गया कि जब कुफार की तरफ से कहा गया कि फरिश्ते क्यों नहीं रसूल बनाकर भेजे गए हमारी तरफ, एक हमारे जैसे इंसान को जो गलियों में चलता फिरता है क्यों बनाकर हमारा हाथी बनाकर भेज दिया गया, क्यों उसको हमारा रहबर बनाया गया? वो तो हमारे ही जैसा इंसान है, खाता पीता है और सोता है। तो इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो जिंदगी जी कर दिखाई जो एक अच्छे मुसलमान की जिंदगी है। मैदान करबला का सबक और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर शेर दिल ख़वातीन जो मैदान करबला में और इस सारे सफर में मौजूद थी, उनकी जात भी हमारे लिए ऐसा ही रोल मॉडल है। जी, हजरत ज़ैनब ने जी कर दिखाया कि अपने लाडो पले बेटों को कैसे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। हजरत ज़ैनब ने हमें जी कर दिखाया कि किस तरह से आप सख्त तरीन हालात में और आजमाइश की बदतरीन घड़ी में भी अल्लाह ताला की हुजूर सरमसजूद हों। आपने जी कर दिखाया कि कुरान पाक के अंदर बताए गए अहकामात नजरअंदाज ना हों। आपने बताया कि आजमाइशों पर सब्र कैसे करते हैं। आपने दिखलाया कि जो है शुक्र कैसे करते हैं। आपने दिखलाया कि काफरों का मुकाबला कैसे करते हैं। तो एक ही साफ और मुख्तसर बात है कि हमें इस्लाम को जीना है। हमें अपने बच्चों को जिसको हम जो अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमेशा सच बोलें, अगर हमारे बच्चे हमेशा नमाजें पढ़ें, अगर हमारे बच्चे दूसरों की मदद करें, अगर हमारे बच्चे एक मिसाली और अच्छे इंसान और मुसलमान की हैसियत से दुनिया में पहचान बनाएं, तो हमें खुद को वैसा बनकर दिखाना होगा। बेशक, 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 बेशक। माओ के बच्चों की जात पर गहरे असरात मुरतब होते हैं और हमारी औलाद यकीनन हमसे बहुत कुछ सीखती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप उनके सामने कभी झूठ ना बोलें। आप अपने आगे का खाना जरूरत के होते हुए किसी मस्कीन जरूरतमंद को दे दें। आप माफ करना सीख लें।
تو یہ ساری صفات ہمارے بچوں میں بھی انشاءاللہ پیدا ہوں گی، بالکل اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوں گی. بس بے شک. ہمیں اسلام کو جینا چاہیے. اسلام عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. اسلام بالکل. عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتا ہے. بے شک. جو آپ کے ایک ضابط حقوق حیات ہے ہیں باقاعدہ. وہ حقوق ادا کریں، اور جو آپ کے فرائض ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے حقوق بھی ادا کریں. اپنے بچوں کے لیے آپ کو ایک اچھا دوست ہونا چاہیے، تاکہ آج خاص طور پر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی باہر رہتے ہیں اور ایسی سوسائٹیز میں سروائیو کر رہے ہیں جہاں پہ ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں، تو آپ کو خود کو ایک اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے ان کے اندر جتنی بھی خوبیاں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی ذات میں پیدا کریں. مشکل تو پڑے گی، مشکل تو پڑے گی. ہم فون کال پہ بات کر رہے ہیں اور کوئی بھی سوال پوچھنے والا ہم سے سوال پوچھ رہا ہے، ہم بنا مقصد یا تھوڑے سے کسی فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ موجود ہیں، جبکہ ہم گھر میں ہیں. ہمارے اراؤنڈ جو چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں یا جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری والدہ یا والد جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں. یہ بظاہر معمولی باتیں ہیں. اگر آپ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے اور آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ فون کال کو آنسر کر دے کہ میں موجود نہیں ہوں، یہ ساری بظاہر معمولی باتیں ہیں، لیکن بچوں کے لاشعور پہ دور رس اثرات جو ہے اس کے مرتب ہوتے ہیں. تو ہمیں اسلام کو ایک میں کہتی ہوں کہ آسان بنائیں، بے شک چیزوں کو آسان بنا کے اپنے بچوں کے لیے کریں، اور آہستہ آہستہ کریں. اگر فرض کر لیں کہ کسی بھی وجہ سے بہت آئیڈیل قسم کی تربیت نہیں ہو سکی تو بہت معمولی سے شروع کریں، کیونکہ آپ کا نیک عمل کتنا بھی چھوٹا کیوں نہیں ہے، اگر وہ مسلسل ہوگا تو انشاءاللہ شخصیت پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. بالکل بالکل. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اس بہن کو یقیناً ثواب مل گیا ہوگا. اور یہ اتنے خوبصورت جو سوالات ہوتے ہیں بیسیکلی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ ان جواب سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. نصرت صاحبہ ہمارے پاس سے 5 منٹ رہ گئے، تو میں گزارش کروں گی کہ ہم اس میدان کربلا میں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مزید جو ہے وہ آگے بڑھی. یزید کے دربار میں جب پہنچے تو اس نے بہت اہانت امیز لب و لہجہ اختیار کیا، اور اس نے حضرت زین العابدین سے جو گفتگو کی کہ میں تمہیں مال و زر دے سکتا ہوں، یعنی جو دنیاوی لالچ وہ پیش کر سکتا تھا اس نے کیے، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں مدینہ واپس بھیج دوں، اس طرح کے معاملات. لیکن انتہائی توہین امیز لیکن حضرت زین العابدین نے کہا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گی. تو وہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات کی تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی اس وقت اس دربار میں موجود تھے شمامہ جی، جو کہ غیر مسلم تھے. انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ان میں سے ایک جو ہے اس نے کہا کہ میں حضرت ہارون کی 72 یعنی مجھ سے 72 شجرہ نسب میں 72 افراد درمیان میں ہیں، اور لوگ آج بھی میری اس نسبت سے عزت کرتے ہیں، تو تم نے کیسے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. اسی طرح ایک دوسرے مذہب کا جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ ہم آج بھی اس جگہ کی زیارت کو جاتے ہیں جس جگہ پر ہمارے نبی کے سواری نے اپنا کے پاؤں کا نشان ہے، تو ہم اتنا محترم جانتے ہیں، تو تم لوگوں نے یہ غلط کیا. کچھ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سر اقدس جو اس دربار میں موجود تھا اس کی بھی بہت جو ہے یزید نے توہین کی. جب حضرت زینب نے بات کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے جب حضرت علی شیر خدا کے لہجے میں اپنے اس خطبے کا یا اپنی اس گفتگو کا آغاز کیا تو اس جگہ پر موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ دنگ رہ گئے کہ خاتون کے اندر اتنی جرأت اور بہادری کیسے آ سکتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اے یزید تم نے بظاہر ہم پر زمین تنگ کر دی،
हमारे जो खानदान के अफराद को शहीद कर दिया, तो तुम क्या समझते हो कि ये कोई कामयाबी है? यकीनन जो है जो उसने कहा था कि देखो आज मैं तुम पर गालिब आ गया हूँ, तो आपने उसका जवाब ये दिया कि कुरान पाक की आया मुबारका आपने पढ़ी और कहा कि बेशक अल्लाह ताला मोहलत देता है ताकि एक दिन आए और उनका हिसाब हो। इसी तरह से आपने जो है अपना कहा कि तुमने आले रसूल की जो बेहुरमती की है, तो यकीनन उस सब की वजह ये बादशाही है जिस तख्त पे तुम बैठे हो आज, और जिसको तुम दायमी समझ रहे हो। यकीनन ये सब मिट जाने वाला है और अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। तो उस जगह पर आपने जिस तरह से अपना जुर्रत और बहादुरी से बात की और जिस तरह से आपने उस सारे वाकया को बयान किया, वहां पर लोग बहुत से लोगों को इस सारी सूरत हाल की आप कह लें कि ट्रू पिक्चर उनके सामने आ गई कि ये सारा वाकया वैसे पेश नहीं आया जैसे यजीद या उसके साथ मौजूद दूसरे लोग बयान कर रहे हैं, बल्कि ये सरासर नाइंसाफी और जुल्म और एक आप कह लें कि दर्जा ईमान से गिरने वाली बात है कि जो बच्चों के साथ या खवातीन के साथ या आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलूक किया गया है, वो नामुनासिब और नारवा है। इसके बाद आपके काफिले को वहां से रवाना किया गया। आप हज़रत ज़ैनब ही जाहिर है कि उस मुख्तसिर और आप कह लें कि काफिले के साथ थी, लेकिन आप अगर उस मंजर को सोचें शमामा जी कि किस तरह से आप खवातीन की बेबसी थी, कि उन माओं की बेबसी को अगर आप सोचें कि जिनके दूध पीते बच्चे इस राह में कुर्बान हुए थे, या जिनके भाई भतीजे बेटे जो है उन्होंने इस सफर में खो दिए थे, तो जब इस तरह से वो रवाना हुई तो वापसी पर उन्होंने जहाँ करबला में कयाम किया और मुख्तसिर कयाम उन्होंने वो जगह देखी जहाँ पे उनके प्यारों को दफन कर दिया गया था। उसके बाद वो मदीना पाक के लिए रवाना हुए और मदीना मुनव्वरा के अंदर जाकर भी इस सारी सूरत हाल को तारीख हमें बताती है कि हजरत ज़ैनब और वो मुसलमान खवातीन ही थी। उसके बाद हम हजरत ज़ैनुल आबिदीन का किरदार भी देखते हैं, उन्होंने भी किस तरह बावजूद इस इतने बड़े वाकया के पेश आने के किस तरह अहले बैत तहार ने बिल्कुल, ये नुसरत वाक़ई ये ऐसे वाक़यात हैं, हमारे पास बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है। ये वैसे वाक़यात हैं कि इन हिस्ट्री को अगर हम पढ़ें, तो इनको दोहराना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि देखिए हम अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, वहाँ पे ऐसे कई मराइल से गुज़रते हैं, जहाँ पे हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत होती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को इस प्रोग्राम से बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।